السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، مائی نیم از دانیال خان اینڈ دس از دانیال وائبس۔ تو آج ہم بات کریں گے ایک عظیم ریاست ترکی کے بارے میں۔ ہم اس کے ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے، اس کے جیوگرافی کے بارے میں، اور کس طرح یہ ایک اسلامی ریاست وجود میں آیا، اور ہم اس کی کرنٹ اکانومی کے بارے میں بات کریں گے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ سو فرسٹ آف آل، واٹ از ترکی؟ ترکی ہے کیا؟ تو یہ ایک اسلامی ریاست ہے جو ایشیا اور یورپ میں واقع ہے۔ اس کی کل آبادی 2017 کی رپورٹ کے مطابق 88,10,525 ہے، جو کہ دنیا کی 19ویں بڑی آبادی ہے۔ سو ناؤ لیٹس موو ٹورڈز دی جیوگرافی۔ سو ترکی کا کل رقبہ 7,83,562 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ دنیا کی 36ویں بڑی ریاست ہے۔ اس کا 97% علاقہ ایشیا میں جبکہ 3% علاقہ یورپ میں آتا ہے۔ ترکی کا دارالخلافہ انقرہ ہے، جبکہ اس کا سب سے بڑا شہر استنبول ہے۔ اس کے 81 صوبے ہیں۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان 3,330 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ مذہب کے لحاظ سے ترکی میں 82% لوگ مسلمان ہیں، جبکہ 7% لوگ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 11% دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ترکی کا ساحل سمندر 7200 کلومیٹر ہے۔ ترکی کا کل بارڈر 2648 کلومیٹر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی زیادہ تر سمندر میں پھیلا ہوا ہے۔ تو ترکی کے ہمسائے ممالک یہ ہیں: ارمینیا، آذربائیجان، بلغاریہ، جارجیا، گریس، ایران، عراق اینڈ سیریا، اور اس کے ساتھ بارڈرز یہ ہیں: So now let's move towards the history of Turkey. ترکی 1299 سے 1922 عیسوی صدی تک سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ اتنا بڑا ریاست تھا کہ یہ 3 براعظم پر پھیلا ہوا تھا۔ یہ 16 اور 17 صدی میں بہت مضبوط سلطنت تھی، لیکن جب انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا اور برطانیہ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو ان کا زوال شروع ہوا، اور برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے برطانیہ کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں ایک معاہدہ کیا، جس کی وجہ سے جنگ ختم ہوئی، اور 29 اکتوبر 1923 کو اپنی ریاست بنانے کا اعلان کر دیا، جو کہ آج کل ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ So talking about the history of Turkey، سب سے پہلے ذہن میں جو نام آتا ہے وہ ہے مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ تو کون تھے مصطفیٰ کمال اتا ترک؟ اس نے ترکی کے قیام میں کیا خدمت پیش کی؟ مصطفیٰ کمال جدید ترک قوم کے بانی اور صدر تھے۔ اس نے سلطنت عثمانیہ سے ایک ایسا ریاست بنایا جو کہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ وہ 1881 میں یونان میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک بہادر فوجی افسر تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مصطفیٰ کمال کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی ایک ریاست بنائے۔ اسی وجہ سے اس نے ایسے اصلاحات کیے جس سے ترکوں کا طرز زندگی یکسر تبدیل ہوا۔ اس نے جنگ کے ہارنے کا ذمہ دار مذہبی قیادت کو ٹھہرایا، اسی لیے اس نے اسلامی طرز زندگی کی بجائے مغربی طرز زندگی اپنائی۔ اسی وجہ سے اس نے خلافت کا نظام ختم کر کے انتخابی نظام متعارف کرایا، مذہبی ادارے بند کر دیے، اس نے اسلامی کیلنڈر ختم کر دیا اور مغربی کیلنڈر اپنایا، ساتھ ہی جمعے کی چھٹی ختم کر کے اتوار کو چھٹی کا دن قرار دیا۔ اس نے اپنے شہریوں کو بھی مغربی لباس پہنانے کی ترغیب دی، مرد اور عورتوں کو ایک حقوق دیے، اور عورتوں کو ووٹ کا حق بھی دیا۔ اس کے سخت قوانین کی وجہ سے ترکی تعلیم، زرعی، صنعتی اور آمد و رفت کے ذریعے معاشی طور پر مستحکم ہوا۔
जिसकी वजह से 1934 में उसको तुर्कों के बाप का लक़ब दिया। वो 1938 को वफ़ात पा गया। तुर्की को तरक्की की राह पर गामज़न करने में सबसे बड़ा नाम जो आता है वो है रिसेप तोय्यब एर्दोगान। तो ये कौन, इसने तुर्की के लिए क्या खिदमात अंजाम दिए? तोय्यब एर्दोगान 26 फरवरी 1954 को पैदा हुए। उसने 2001 में एक सियासी पार्टी की बुनियाद रखी जिसका नाम जस्टिस एंड डेवलपमेंट था। वो 2014 में तुर्की के 12वें सदर मुंतखब हुए। उसने तुर्की की तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया जिसकी वजह से तालिबे इल्म की तादाद 65,000 से 8 लाख तक पहुंच गई। उसने यूनिवर्सिटियों की तादाद 98 से 190 तक पहुंचा दी। तोय्यब एर्दोगान की हुकूमत के आने से पहले 12 साल से कम बच्चों को कुरान मजीद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। उसने ये पाबंदी भी ख़त्म कर दी। उसने मुल्क के हर शहरी को ग्रीन कार्ड की सहूलत फराहम की जिसकी बदौलत हर शख्स मुफ्त इलाज कर सकता है। तुर्की की तारीख़ में तोय्यब एर्दोगान की हुकूमत वो पहली हुकूमत थी जिसने 2016 में अस्करी बगावत को नाकाम बनाया। रजब तोय्यब एर्दोगान अब भी तुर्की का सदर है और मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। So now let's talk about the military power of Turkey. तुर्की की फ़ौज दुनिया की 9वीं ताकतवर फ़ौज है। तुर्की की फ़ौज नेटो का अहम तरीन रुकन है। इसकी कुल तादाद 7,35,000 है जो कि मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। So now let's talk about the current economy of Turkey. तो तुर्की की मौजूदा माशी हालत कैसी है? तुर्की का माशी इस्तेहकाम दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। तुर्की की GDP ग्रोथ 2.8% है जो कि दुनिया की 17वीं बड़ी मैशियत है। तुर्की की करेंसी को तुर्किश लीरा कहते हैं। एक तुर्किश लीरा पाकिस्तान के 26.69 रुपए के बराबर है। तुर्की कारोबार के लिहाज से दुनिया में 33वें नंबर पर है जो कि एक बहुत अच्छी रैंकिंग है। तुर्की में हर साल 35 लाख सियाह सैर करने आते हैं जो कि दुनिया की 6ठी बड़ी सियाहत की जगह है। ओके सो गाइस, टुडे दिस वाज ऑल अबाउट तुर्की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शो मी योर सपोर्ट एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम फॉर द रेगुलर अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग यूट्यूब वीडियोज़। And if you like the content, so do subscribe on my channel. Okay guys, so that's all for today. Take care of yourself and see you next time. Bye.